اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ آیت الکرسی عجیب آیت ہے، دیکھیے آیت ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر سے پوچھا بتاؤ قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ کہا پھر آپ کو آپ کا علم مبارک ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اسے پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے بیچ میں سوائے موت کے کوئی شے حائل نہیں ہے، مرے گا اللہ جنت میں داخل کرے۔ اس کا اہتمام کرو۔ حفاظت کے لیے بہت بہت مجرب ہے، حفاظت کے لیے ہر طرح کی حفاظت کے لیے، سحر جادو کی حفاظت۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی رہے اس گھر میں اس دن جادوگر نہیں آ سکتا، کوئی برا آسیب، کوئی جن اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے نا تو الف لام سے ام المفلحون تک اور آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دونوں آیتیں اور آمن الرسول سے آخر تک، یہ سورہ بقرہ کا شروع، سورہ بقرہ کا بیچ اور آخر، یہ تینوں چیزیں پڑھ کر چاروں کونوں میں دم کرا کرتے تھے۔ تو جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی بھی فضیلت ہے، سورہ بقرہ، پھر وہاں جن اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو اہتمام کرو اپنے گھروں میں آیت الکرسی کا۔ اور اسی طرح سے ایک طویل واقعہ آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک گندم کے ڈھیر پر نگران مقرر کیا حفاظت کے لیے، پہرہ داری کے لیے۔ تو رات کو جو ہے وہ کوئی آیا اور گندم بورے میں ڈال کے لے جانے لگا، ابو ہریرہ دوڑے پکڑ لیا، تو اس نے زاری کی کہ بھائی اللہ کے واسطے مجھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے چھوڑ دو، تو ترس آ گیا، چھوڑ دیا۔ صبح نبی اسلام کی خدمت میں آئے تو آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے پہلے سے اطلاع دی کہ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا تمہارے چور کا کیا ہوا؟ اللہ کا رسول پکڑا تو تھا لیکن اس نے بہت زاری کی، مجھے ترس آ گیا چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا آج پھر آئے گا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا آج تو پکڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ رات کو پھر آیا تو پھر جناب وہ ڈالنے لگا اپنے بورے میں گندم، تو میں نے جو ہے پھر بھاگا دوڑا جا کے اس کو پکڑ لیا اور اس نے اور زاری کی، منت کی بھائی زندہ نہیں ہوگا، چھوڑ دیا اللہ کے واسطے۔ کہنے لگے مجھے ترس آ گیا، رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ صبح پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا بھائی چور کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر اس نے زاری کی تھی۔ آپ نے فرمایا آج پھر آئے گا؟ تو پھر آج تو میں نے کہا کہ پکا اس کو پکڑوں گا، باندھوں گا اور لے کے جاؤں گا صبح۔ تو پھر رات کو اسی طرح سے وہ آیا، آ کے گندم ڈالنے لگا، تو پھر جو ہے میں جا کے اس کو پکڑا، تو آج تو تجھے چھوڑوں گا ہی نہیں، لے کے جاؤں گا۔ پھر زاری کرنے لگا، منت سماجت کرنے لگا۔ پھر مجھے کہا اچھا میں تمہیں ایک چیز بتا دوں، اگر تم یہ پڑھ لیا کرو تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ تو میں نے پوچھا کیا؟ اس نے آیت الکرسی بتائی مجھے۔ تو صبح نبی السلام یہ کہہ کر انہوں نے جان اس کی چھوڑ دی۔ صبح نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ چور کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے یہ مجھے کہا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس نے یہ بات تو سچ کی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لوگے تو میں نہیں آؤں گا، لیکن وہ جو اس نے بولا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ جھوٹ بولا ہے، یہ شیطان تھا۔ تو ایسا ہی ہے جو آدمی پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے جان کی اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس آیت الکرسی میں یہ فصاحت اور بلاغت تو کیونکہ عربی سے ہمیں کوئی زیادہ شغف ہے نہیں اس لیے اندازہ نہیں ہے، ورنہ اس میں 10 کلمے ہیں، 10 جملے ہیں، 10 جملے کیا ہے، ہر جملہ دوسرے سے جدا ہے اور ہر جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہے، ہر جملے۔ تو اللہ پاک کی توحید اور قدرت پر ایک بہت بڑی دلیل اور بہت مختصر سے الفاظ ہیں اللہ پاک کی قدرت کو، اللہ کی سلطنت کو، اللہ کی تعریفوں کو اس میں سمیٹا گیا ہے۔ دیکھو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی جو زندہ ہے، القیوم ساری کائنات کو قائم کرنے والا ہے، تھامے ہوئے، الحی زندہ، موت اس پر طاری نہیں ہو، حی ایسا زندہ جس پر موت نہ طاری ہو، زوال جس پر نہیں آتا، القیوم ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ اور جب ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے تو اتنا مشکل کام ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ ولا نوم اور نہ نیند۔ اونگ تھکان جب ہوتی ہے آدمی کو تو پھر اونگ آتی ہے، تو اللہ پاک نیند تو دور کی بات
نیم کی ابتدائی شکل جو اونگ ہے نا اسے بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ پھر لہو ما فی السماوات، اب یہ یوں سمجھو کہ بتایا نا کہ اللہ پاک کی بندگی کرو، تو بتایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی دلیل الحی، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اس لیے اس کے سوا کوئی اور، باقی سب پر زوال آئے گا، فنا آئے گی، اس پر فنا نہیں ہے۔ نمبر دو القیوم، ساری کائنات کو وہی تھامے ہوئے ہے، کوئی اور نہیں، اس لیے وہی مستحق ہے عبادت کا۔ تیسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ رات کو تمہیں حاجت پیش آئے تو تم دروازہ کھٹکھٹا ہو تو سو رہا ہے، رب جی سو رہا ہے، تو پھر کیا تمہاری مدد کرے گا بھائی؟ حاجت تو کسی بھی وقت پیش آ سکتی ہے۔ تو تیسری دلیل یہ بتائی لا تأخذہ سنۃ، کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس لیے ہے لا تأخذہ سنۃ کہ اس کو نہیں پکڑتی کیا چیز؟ اونگ اور نہ نیند۔ چوتھی دلیل کہ عبادت کا وہی مستحق ہے، کیوں؟ اس لیے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے سارا اسی کا ہے۔ یہاں 3 لفظ آپ اضافہ کر لیں، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، سارا اسی کا ہے۔ ملکن، خلقن، تصرفن۔ ملکن مالک بھی وہی، نمبر 2 خلقن خالق بھی وہی، نمبر 3 تصرفن متصرف بھی وہی۔ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی وہی، اس کا خالق بھی وہی، اس کا متصرف بھی وہی۔ یہ چوتھی دلیل ہو گئی۔ پانچویں دلیل وہ عبادت کے لائق اور صرف وہی مستحق ہے، کیوں؟ اس لیے من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، اس کی عظمت کا یہ حال ہے، من ذا الذی، کون ہے جو سفارش کرے عنده، اس کے پاس، الا بإذنہ، مگر اس کی اجازت سے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، نبی بھی نہیں کر سکتے، ملائکہ بھی نہیں کر سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سفارش کرتے۔ یہ چھٹی دلیل یعلم ما بین ایدیہم، وہی بندگی کا مستحق ہے، کیوں؟ یعلم جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو پیچھے حالات گزرے اور جو آنے والے ہیں۔ ما بین ایدیہم کا تعلق ماضی سے، ما خلفہم کا تعلق استقبال سے، ماضی استقبال کے تمام حالات سے وہی آگاہ ہے، تو وہ جانتا ہے۔ آج اس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، اسے پتا ہے کہ 4 سال پہلے اس کو کیا کیا ملا تھا اور آئندہ اس کو کیا ملنے والا ہے، کیا اس کی ضروریات آگے چل کے ہونے والی ہے، وہ سب حالات وہ جانتا ہے۔ 7ویں دلیل ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، علم تو اسی کا کامل ہے۔ ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کرتے، بشیء کچھ بھی، لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، من شیء کچھ بھی، من علم اس کے علم کا، الا بما شاء مگر جو وہ چاہے، جو وہ چاہے وہی کے ذریعے سے کسی کو علم دے، وہی کے ذریعے سے علم دے، تو یہ علم الغیب نہیں کہلاتا۔ 8ویں دلیل وسع کرسیہ السماوات والارض، وہی عبادت کے مستحق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وسع کرسیہ السماوات، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے مراد اس کی بادشاہت۔ 9ویں دلیل ولا یؤودہ حفظہما، سوال یہ ہے کہ اچھا آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ، مالک، متصرف، خالق تو تھکتا نہیں ہے؟ نہیں، ولا یؤودہ، اس کو نہیں تھکاتی، حفظہما، ان دونوں کی نگرانی، ان دونوں کی حفاظت کرنا ان کو نہیں تھکاتا، ان دونوں کا، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، 10ویں دلیل وہ بندگی کے لائق صرف وہی ہے، العلی، بلند و بالا ہے، العظیم، عظمتوں والا ہے۔